بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ کی خدمت کرنے والے، آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، اپنی جان اپنا مال سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لٹانے والے اور دین اسلام کی بلندی اور ساری دنیا میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کو شہادت کے لیے پیش کر دینے والے کون لوگ تھے؟ زور سے بولیے۔ صحابہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے اور آپ کے اشاروں پر چلنے والے اور آپ کی ایک ایک سنت کی اتباع کرنے والے، جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہوا دیکھا ویسے ہی کرنے والے، دل و جان سے آپ سے محبت کرنے والے، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ۔ کون لوگ ہیں وہ؟ صحابہ کی جماعت، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر سارے صحابہ، وہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے۔ تو ان کے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں اور ترتیب سے کوئی نہ کوئی صحابی کا واقعہ الحمدللہ چلتا رہتا ہے۔ تو آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ ایک نوجوان صحابی ہیں، کم عمر صحابی، اور ان کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں اور یہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب کے رہنے والے تھے۔ مدینہ کے چند لوگ حج کے ارادے سے مکہ آئے تھے۔ مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، وہ بتا رہے تھے میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو مدینہ کے چند لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیں مدینہ۔ یثرب نام تھا نا پرانا مدینہ کا نام، تو آپ ہمارے ساتھ کسی کو یثرب ہمارے شہر بھیج دیں جو ہمیں دین کی باتیں سکھائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا تھا؟ یہ تو پہلے سے مدینہ کے تھے، مکہ کے رہنے والوں کو بھیجا تھا نا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کے کہنے پر کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں نماز سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، دین کی باتیں سکھانے کے لیے آپ کسی کو بھیج دیں جو پہلے سے اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے رہنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے، مدینہ ہجرت تو آپ نے بہت بعد میں کی ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو، حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کے لوگوں کے ساتھ بھیج دیا، اور مدینہ کے چند لوگ تھے اور وہ گئے ہیں اور مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ اور مصعب بن عمیر نے مدینہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کری، لوگوں کو بتانا شروع کیا یہ مدینہ کے لوگوں، تم لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اللہ کی عبادت کرو، اور یہ چیز ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ دنیا میں آ چکے ہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کی اس دعوت سے بہت جلدی اسلام قبول کرنے والے حضرت معاذ بن جبل تھے جو کہ مدینہ میں تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر مکہ سے گئے ہیں، ان کی دعوت اسلام کو قبول کس نے کیا ہے؟ حضرت معاذ بن، اور پھر حضرت معاذ بن جبل مصعب بن عمیر کے ساتھ رہا کرتے تھے، نوجوان تھے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نوجوان تھے، انہوں نے اپنے مدینہ کے اور دوستوں کو تیار کیے، وہ بھی نوجوان تھے کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، تم بھی اسلام قبول کر لو۔ تو ان کے کہنے پہ مدینہ کے اور بھی بہت سارے نوجوان مصعب بن عمیر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی عبادت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ تو وہ کہاں ہیں اللہ کے رسول؟ وہ مکہ میں ہیں۔ وہ اللہ کے آخری پیغمبر آ گئے ہیں؟ ہاں وہ آ گئے ہیں، انہوں نے مجھے مدینہ بھیجا ہے تم لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے۔ تو اس طرح مدینہ کے نوجوان حضرت معاذ بن جبل کے دوست جو تھے حضرت معاذ بن جبل کے کہنے پر مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اچھے دوست، میں نے واقعہ سنایا تھا نا، وہ اچھے دوست اور برے دوست کا واقعہ یاد ہے؟ وہ مینڈک اور وہ والا چوہے والا۔ تو حضرت معاذ بن جبل ایک بہت اچھے دوست تھے
بہت اچھے نوجوان تھے، تو ان کے ساتھ جنہوں نے دوستی کری ہوئی تھی وہ بھی سب کے سب فائدے میں رہے کہ وہ بھی کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، فائدہ ہو گیا نا۔ وہ سب کے سب پہلے کفر اختیار کیے ہوئے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کو جانتے اور پہچانتے بھی نہیں تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کیونکہ اسلام میں داخل ہوئے تو اپنے دوستوں کو بھی کہا یار تم میرے دوست ہو، جب میں نے ایک اچھا کام کیا تم بھی وہ اچھا کام کر لو، جب میں نے وہ اچھا کام کیا ہے تو تم بھی کر لو۔ تو ان کے دوستوں نے اپنے دوست معاذ بن جبل کی بات مانی اور اسلام قبول کر لیا۔ اب مدینہ میں ایک نوجوانوں کی جماعت تیار ہو گئی، مدینہ میں ایک نوجوانوں کی جماعت تیار ہو گئی، نوجوان مسلمانوں کی، صحابہ کی جماعت، نوجوان مسلمان صحابہ کی جماعت۔ اب اس جماعت کے نوجوان جو تھے ان میں حضرت معاذ بن جبل تھے، ان کا ایک کام تھا کہ مدینہ میں جہاں جہاں بت رکھے ہوئے ہوتے تھے ان کو توڑ دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے ان کو؟ غلط چیز ہے نا، بت کوئی اچھی چیز ہے؟ بت تو اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کی عبادت کرنا یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ تو جہاں یہ مدینہ میں دیکھتے یہ نوجوانوں کی جماعت کہ بھئی یہ غلط کام ہو رہا ہے اور بت رکھے ہوئے ہیں تو اس کو توڑ دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے بھائی یہ بتوں سے کچھ نہیں ہوگا، ان بتوں کی عبادت چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، یہ تو مٹی اور پتھر کے بت ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگوں کو سمجھاتے اور لوگ ان کی بات مان لیتے اور مدینہ سے آہستہ آہستہ پتہ نہیں کتنے بتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اور میں نے بتایا تھا بت ایک مورتی کی طرح کی تصویر نما بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے مورتی بنی تھی، مورتی جو بچے انڈین کارٹون دیکھتے ہیں جو کہ انتہائی ناجائز اور گناہ کی بات ہے، ان کارٹونوں میں مورتیاں آتی ہیں اور وہ کارٹون اپنی مورتیوں کے سامنے یوں کر رہے ہوتے ہیں، وہ مورتی اور وہ کارٹون یہ وہی کام کر رہے ہیں جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا مکہ سے، مدینہ سے، بتوں کی عبادت۔ تو ہندو بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اپنی مورتی بناتے ہیں کیونکہ وہ کافر ہیں، لیکن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کارٹون مت دیکھو، اور زیادہ ہی کارٹون دیکھنے کا شوق ہے نا تو پھر بھائی عبد الباری دیکھ لو، عبد الباری دیکھ لو، عبد الباری اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ عبد الباری نہیں ایک سیریز، عبد الباری کی سیریز آتی ہے، آپ عبد الباری لکھ کر سرچ کریں گے آپ کو عبد الباری کی بہت ساری سیریز آ جائیں گی۔ اولاً تو ہم آپ سے کہتے ہیں بھائی مت دیکھو، لیکن اگر آپ کو بہت ہی زیادہ شوق ہے تو بھائی اچھی چیز دیکھ لو۔ گندی چیزیں انڈین کارٹون دیکھتے ہو جس میں وہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، دیکھنا بھی گناہ اور حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ بتوں کو توڑو، بتوں کو ختم کرو، اور آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو دیکھنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اچھی برے کام کو دیکھنا اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ ایک آدمی برا کام کر رہا ہے، جیسے موٹا پتلو، کیا نام ہے، موٹو پتلو، یہ موٹو پتلو ہے، یہ ہندو کارٹون کی سیریز ہے، اور اس کارٹون میں نے خود آواز سنی ہے کہ یہ بعض جگہوں پر کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے بتوں کی نام لے رہا ہوتا ہے یہ کہیں کہیں، اور سارے دیکھنے والے موٹو پتلو کارٹونوں کو مسلمانوں کے بچے ہیں، سب اکثر بچے یہاں بیٹھے ہوں گے جو اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ موٹو پتلو یہ ہندو ہیں، اور یہ کارٹون کے درمیان ہندوانہ باتیں کرتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک چیز ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے ان کو دیکھنا۔ ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ کے غیر کی عبادت سکھا رہے ہیں، وہ غلط باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں۔ جتنا افسوس ہوتا ہے میں کس طرح آپ کو اس کارٹون سے چھڑواؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آتے ہی یہ تعلیم دی کہ بتوں کو اپنے گھر سے نکالو، بتوں کو اپنے گھر سے نکالو، تصویروں کو اپنے گھر سے نکالو۔ یہی وجہ ہے کہ تصویر رکھنا گھر میں، کسی دادا کی تصویر لگاتے ہیں نا، نانا کی تصویر لگائی ہوئی ہے گھر میں، یا کسی جانور کی تصویر لگائی ہوئی ہے گھر میں، ہرن کی تصویر لگاتے ہیں، کہیں کوئی ہرن کی لگاتے ہیں، کہیں شیر کی لگاتے ہیں، اور مختلف جانوروں کی تصویریں لگاتے ہیں، کہیں بلی کی تصویریں لگاتے ہیں۔ یہ سب تصویریں لگانا ناجائز و حرام ہے۔ ہاں درخت کی تصویر لگا لو، وہ غیر جاندار ہے، درخت کو جانور ہے نہیں، درخت کی تصویر لگا لو، کسی خوبصورت مسجد کی تصویر لگا لو، وہ جائز ہے، لیکن کسی بھی جاندار انسان یا کسی جانور کی تصویر لگانا یہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ وہی بتوں کی عبادت سے مشابہت ہے۔ کس سے مشابہت ہے؟ کس کی طرح کا کام ہے یہ؟
وہ جو مشرکین تھے مکہ کے رہنے والے، وہ بت بنا بنا کر گھر میں رکھا کرتے تھے. اب بت تو نہیں رکھ رہے، تصویر لگا دی، تو تصویر بھی تو وہی ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جو نوجوانوں کی جماعت تھی، یہ سارے کے سارے ایمان والے نوجوان تھے، کامل ایمان والے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ کی زمین سے بتوں کی گندگیوں کو ختم کریں گے اور بت جیسی گندگی کو صاف کریں گے، ختم کریں گے، پاک زمین کو پاک کریں گے. چنانچہ یہ نوجوان مل کر بتوں کو ختم کیا. ایک مدینہ کے رہنے والے ایک سردار تھے، مدینہ کے ایک سردار تھے، بڑے سردار، مالدار. ان کا نام تھا عمر بن جموح. کیا نام تھا؟ عمر بن جموح. یہ بہت بڑے سردار تھے، مدینہ کے مالدار تھے بت پرست تھے. کیا؟ بت کی عبادت کرتے تھے، اور بڑا مالدار آدمی تھا عمر بن جموح، سردار تھے. انہوں نے عمر بن جموح نے اپنے لیے ایک بہت مہنگی اور قیمتی لکڑی کا بت بنایا تھا. مہنگی لکڑی کا. لکڑی بھی بہت طرح کی ہوتی ہے نا، کچھ لکڑیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں. لکڑی جس کی ہم یہ کھڑکیاں بناتے ہیں نا، مہنگی لکڑی کا بت بنایا تھا، بہت مہنگے، اس پر بڑا خرچ. اور اس بت کو عمر بن جموح اپنے گھر میں اپنے پاس رکھا کرتے تھے. اس کو بہترین قسم کے ریشمی کپڑے، مہنگے کپڑے پہناتے تھے. لکڑی کا بت. میں لکڑیاں لا کر کھڑی کر دوں، کیا کرے گی لکڑی؟ اب دیکھو نا، عقل جب کام کرنا چھوڑ دیتی پھر انسان ایسے غلط کام کرتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر لکڑی کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ سے مانگنا چاہیے، لکڑی سے، بت سے مانگنا چاہیے؟ کوئی لکڑی کا انسان بنا کر سامنے کھڑا کر دے اور اس کے سامنے بولے مجھے پانی دے دو، پانی پینا ہے، پلائے گا پانی آپ کو؟ وہ خود پانی پی سکتا ہے؟ وہ خود نہیں پی سکتا، آپ کو پلائے گا؟ تو عمر بن جموح جو مدینہ کا سردار تھا، اس نے ایک مہنگی لکڑی کا بڑا بت بنا کے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور اس کو بہترین قسم کے 3 پیس سوٹ پہنایا ہوا تھا، جو آپ شادی میں پہن کے جاتے ہیں. 3 پیس ہوتا؟ 4 پیس؟ 3 پیس سوٹ پہنایا ہوا تھا. اور بہترین قسم کے، اعلیٰ قسم کی پرفیوم اس کو لگاتے تھے روزانہ. بہترین اور اعلیٰ قسم کی پرفیوم لگاتے تھے اس کو، خوشبوئیں ایک سے ایک اعلیٰ خوشبو کے میرا بت ہے. تو بس کفار اس کو یہ بتا، تیرا بت کیا کرے گا؟ لکڑی ہے، یہ تو کیا ہے؟ لکڑی ہے. تو بہترین قسم کی خوشبو اور بہترین قسم کے کپڑے پہنا کر اپنے کمرے میں رکھا کرتا تھا عمر بن جموح. اور روزانہ صبح اس کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، مجھے کھانا دے دو، مجھے روٹی دے دو. بولتے بولتے تھک جاتے تھے. کبھی کوئی بات پوری کر سکتا تھا وہ؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے بت نے اس کی کوئی بات پوری کی ہو. بت کوئی بات پوری کر سکتے کسی کی؟ وہ تو لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر نہ جان ہے نہ طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ہے مرادوں کو پوری کرنے والے. کون ہے؟ ضروریات کو پورا کرنے والے، حاجتوں کو پورا کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، بیماریوں سے شفا دینے والے. کون ہے سب کچھ؟ ایسے بیٹھی اللہ تعالیٰ ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جماعت کو معلوم چلا کہ عمر بن جموح کے گھر میں بہت قیمتی بت رکھا ہوا ہے، اس کا کام کرنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ اور عمر بن جموح کو بڑی محبت ہے اس سے. حضرت معاذ بن جبل نے اپنے ساتھیوں سے رات کو پلان بنایا کہ رات کو جائیں گے، بت اٹھا کر لے آئیں گے اور جا کر کسی گٹر میں ڈال دیں گے. تو جب رات ہوئی اور عمر بن جموح اپنا قیمتی بت، لکڑی، مہنگی لکڑی کا بنایا ہوا بت اپنے پاس رکھ کے سو گیا، اور گہری نیند میں جب سو گیا تو معاذ بن جبل چھپکے سے آئے اور ان کا بت اٹھایا اور بت اٹھا کر لے گئے. اچھا، معاذ بن جبل کی جو نوجوانوں کی جماعت تھی، اس جماعت میں عمر بن جموح کے بیٹے بھی پہلے اسلام قبول کر گئے تھے، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے. وہ بھی کیا ہو چکے تھے؟ تو انہوں نے معاذ بن جبل سے کہا ابو کا جو بت ہے اس کا بھی کام تمام کرتے ہیں. تو معاذ بن جبل نے کہا تم تو رات کو ابو کے گھر میں رہتے ہو، تو رات کو نکال کے ہمیں دے دینا، ہم تو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوں گے. تو حضرت عمر بن جموح کے جو بیٹے تھے وہ مسلمان تھے. وہ رات کا جب وقت ہوا، حضرت معاذ بن جبل اپنے نوجوانوں کی جماعت لے کر پہنچ گئے گھر کے باہر. اندر بیٹا پہلے سے مسلمان ہو چکا، تو اس نے لا کر ابو کا جو بت تھا وہ معاذ بن جبل کے ہاتھ میں لا کر دے دیا. حضرت معاذ بن جبل کے جو دوست تھے انہوں نے اس بت کو پکڑا، پیچھے ایک گٹر کا نالا تھا اس میں جا کے ڈال دیا. اب صبح ہوئی، عمر بن جموح صبح اٹھتے کیا کام کرتے تھے؟ بت کے آگے بیٹھا کرتے تھے، ہاتھ جوڑتے تھے، مرادیں مانگتے تھے، ضروریات مانگتے تو ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں تھا.
صبح اٹھ کے جب دیکھا عمر بن جموع نے کہ میرا بت کا ہے، میرا خدا کون اٹھا کر لے گیا میرے خدا کو کون اٹھا کر لے گیا، تو دیکھا کہ میرا بت نہیں ہے، اب بڑا پریشان کہ میرے بت کو کون چوری کر لی کس نے۔ اب تلاش کر رہے ہیں اپنے بت کو، کیا کر رہے ہیں؟ تلاش کرتے کرتے گلی گلی کوچے کوچے گھر گھر ایک نالے میں پہنچے تو دیکھا میرا بت پڑا ہوا ہے، اوندے منہ پڑا ہوا ہے۔ بت کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے کو بچا لے، کیونکہ وہ کچھ ہے ہی نہیں، طاقتوں والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ اپنے بت کو اٹھا کر لائے، نلایا، صابن سے نلایا، اور نلانے کے بعد نہیں نلایا واقعی، نلانے کے بعد پھر اس کو بہترین قسم کی باڈی اسپرے لگائے، خوشبوئیں لگائیں، اور پھر دوبارہ سے نیا 3 پیس سوٹ پہنایا، اور بت کے سامنے جھک کر کہا غلطی ہو گئی، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ بتاؤ ذرا، بت کسی کی حفاظت کرتا ہے؟ بت کی حفاظت کرنی چاہیے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ یہ اپنے بت سے کہہ رہے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا، نہیں کیسے بت؟ اور کہا اے بت، اے میرے معبود، اگر مجھے پتہ چل جائے یہ کن لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، میں ان لوگوں کو تمہارے سامنے لا کر بہت بری طرح ماروں گا، بتاؤ مجھے۔ چپ بیٹھ، بت کیا بولے؟ بت بتا سکتے ہیں کس نے کیا ہے؟ بت تو بت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے اندر جان ہے، کوئی طاقت تھوڑی ہے۔ بہرحال آج اپنے بت سے معافی مانگ کر وعدہ کر کے سو گئے۔ اگلے رات کو جب سوئے تو دوبارہ ان کے بیٹے جو مسلمان ہو چکے تھے، معاذ بن جبل سے کہا آج بھی آ جانا رات کو۔ حضرت معاذ بن جبل رات کو پہنچے اور بت انہوں نے اٹھا کر دیا، پھر یہ نوجوانوں کی جماعت لے کر بھاگی، اور کہاں جا کے ڈالا؟ نالے میں جا کے ڈالا۔ صبح اٹھے عمر بن جموع، دیکھا میرا بت نہیں ہے، میرا بت نہیں ہے، کدھر ہے میرا معبود؟ کس نے اس کو چوری کر لیا ہے؟ کون اس کو اٹھا کر لے گیا ہے؟ کون اس کو اٹھا کر لے گیا؟ کس نے میرے معبود کو چوری کر لیا؟ اور تلاش کرتے کرتے دوبارہ دیکھا وہی نالے میں پڑا ہوا ہے۔ پھر اٹھایا اور اٹھا کر لے کر آئے اور نہلایا، صابن سے نہلایا، صابن کی پوری فیکٹری سے نہلایا، پوری صابن کی فیکٹری لگا دی، اور نہلانے کے بعد باڈی اسپرے کیا اور اچھے سے 3 پیس سوٹ پہنایا۔ 3 پیس سوٹ پہنا کے پھر کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ بھائی بت کی حفاظت تھوڑی کرتے ہیں، بت دوسروں کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ حافظ، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بت سے کہہ رہے ہیں میں تیری حفاظت نہیں کر سکا۔ قرآن میں ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، قرآن میں ہے نا ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، حفاظت پر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں فرشتوں کو، جاؤ میرے بندوں کی حفاظت کرو۔ لَهُ مُعَقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے سب کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کو کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں اللہ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ ہم اس بات کے محتاج ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ تو یہ اپنے بت سے کہہ رہے ہیں میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ کیسا بت ہے جو تم اس کی حفاظت کر رہے ہو؟ اور اب کی دفعہ انہوں نے بت سے کہا بت مجھے پتہ چل جائے تو میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو، اور اپنی تلوار لے کر آئے گی اور بت کی گلے میں لٹکا دی، اور کہا کہ بت اب جب رات کو وہ لوگ آئیں گے نا تو اپنی تلوار سے ان کو مارنا۔ اپنی تلوار لے کر آئے اور اپنے بت، اس قیمتی لکڑی سے بنا ہوا بے جان قسم کا بت، اس کے گلے میں اپنی تلوار لٹکا کر اس کو سبق پڑھا رہے ہیں رات کو کہ میں تو رات کو گہری نیند میں ہوتا ہوں، تو وہ جو لوگ تمہیں چوری کرنے کے لیے آتے ہیں، اٹھانے کے لیے آتے ہیں، اب کی دفعہ جب رات کو آئیں گے تو آپ یہ تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا۔ اور یہ تلوار گلے میں ڈال کر یوں لٹکا دی، اور عمر بن جموع جا کر سو گئے۔ اور پھر رات کو عمر بن جموع کے بیٹے نے تلوار سمیت اٹھا کر دے دیا۔ حضرت معاذ بن جبل ہو گیا آج یہ تلوار بھی اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، اور یہ تلوار سے اپنی حفاظت کرنا چاہتے تھے لیکن تلوار سے بھی اپنی حفاظت یہ نہیں کر سکے۔ حضرت معاذ بن جبل نے اٹھایا اس بت کو اور اس کو لے کر گئے اب کی دفعہ نالے میں، اور نالے میں پہلے سے ایک ڈاگ، کتا مرا ہوا تھا، اس کتے کے ساتھ اس بت کو بھی باندھ دیا، مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس بت کو بھی، اس کے گلے میں بھی ایک رسی ڈالی اور اس کے دونوں کو ایک ساتھ پھینک دیا۔ صبح ہوئی، حضرت عمر بن جموع پھر صبح اٹھے
اور کہا کہ کہاں ہے میرا بت، اور پریشان ہو گئے اب کی دفعہ کہ میں نے تو اس کے گلے میں تلوار ڈالی تھی اور وہ تلوار سے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکا، یہ کیسا میرا بت ہے؟ اب ان کو احساس ہوا کہ یہ کیسا میرا بت ہے جو اپنی تلوار سے بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکا، یہ ہماری حفاظت کیا کرے گا؟ اور تلاش کر رہے ہیں، اس کو دیکھا تو گٹر میں دیکھا، نالے میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی پڑا ہوا ہے، اور ہے کہ یہ میرے بت کی حیثیت ہے، یہ ہے میرا بت، یہ اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنا بچاؤ کر لیتا، اپنی حفاظت کر لیتا۔ اور پھر عمر بن جموح نے اس بت کو نکالا نہیں، اب کی دفعہ نہیں نکالا، وہیں پڑا رہن دیا اور کہا کہ جب تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو تم ہماری حفاظت کیا کرو گے؟ جب تم اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تو ہماری مدد کیا کرو گے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو سب کی، اللہ تعالیٰ تو سب کی مدد کرتے ہیں نا، تو تم کیا ہماری مدد کرو گے جب تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ہماری کیا حفاظت کرو گے؟ اور عمر بن جموح نے اس بت کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ کوئی شے نہیں، اس میں کوئی طاقت نہیں، اس میں کوئی جان نہیں، اور وہیں سے سمجھ گئے کہ اسلام کیا ہے، مذہب برحق ہے، اور سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں، ان بتوں کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اصل عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے عمر بن جموح کے دل سے بت کی محبت نکالنے کے لیے کس کی محنت تھی؟ کس کی محنت تھی؟ حضرت معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل چاہتے تو پہلے دن بت کو توڑ سکتے تھے، توڑا نہیں، گٹر میں ڈالا، یہ سمجھانے کے لیے کہ عمر بن جموح کے دل میں جو بت کی محبت ہے کہ میرا بت بہت کچھ کرنے والا ہے، ان کو سمجھ میں آ جائے کہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے کو بھی نہیں بچا سکتا، تمہیں کیا بچائے گا؟ تمہیں کیا بچائے گا؟ وہ بت اپنے آپ کو نہیں بچا سک رہا ہم سے، ہم اس کو اٹھا کر لے آ کے نالے میں پھینکتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتا بس نہیں میں مت پھینکو، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا وہ آپ۔ تو عمر بن جموح کے دل سے بت کی اس عظمت اور محبت کو نکالنے کے لیے حضرت معاذ بن جبل نے یہ کام کیا کہ 3 دن مسلسل بت کو جا کر نالے میں پھینکا۔ یہ بھی کر سکتے تھے، پہلے دن اس کو توڑ دیتے، لکڑی کا تھا، تک کر کے آواز آتی، توڑ دیتے اس کو، لیکن توڑا نہیں۔ سمجھانا چاہتے تھے کہ عمر بن جموح تم اتنے بڑے سردار ہو، اتنے ذہین ہو، اتنے سمجھدار ہو، اور تم اس لکڑی کے بت کی عبادت کرتے ہو جس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم اس کو 3 دن اٹھا کر نالے میں پھینک کر آ رہے ہیں، وہ اپنا نہیں بچا رہا، تمہیں کیا بچائے گا؟ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، تمہیں کیا بچائے گا؟ تو عمر بن جموح نے جب یہ سارا مسئلہ دیکھا کہ میرا بت جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں اس سے بڑی امیدیں لگاتا ہوں کہ میرے کام کرے گا، وہ تو اپنے کام نہیں کر پا رہا، تو ان کے دل سے اس بت کی محبت کیا ہوئی؟ نکل گئی، اور ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ، سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ان کے جو نوجوانوں کی جماعت تھی، اس جماعت کی یہ محنت تھی کہ عمر بن جموح اسلام میں کیا ہو گئے؟ داخل، ایک بڑے سردار اسلام میں داخل ہو گئے، مدینہ کا بڑا سردار تھے عمر بن جموح، مدینہ کے بڑے سردار تھے، ان کو اسلام میں لانے کے لیے اگر دعوت دی جاتی تو وہ اتنے آرام سے دعوت قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ سردار تھے، سردار کو ہر ایک دعوت دیتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ گھبراتا ہے کہ سردار ہے، بڑا آدمی، بات بھی نہیں سنے گا، بھگا دے گا اپنے پاس سے۔ تو ان کو اسلام میں لانے کے لیے یہ ایک محنت تھی، کوشش تھی کہ دل سے بت کی محبت نکالو، بتاؤ ان کو کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ عمر بن جموح کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر کہا کہ بس اب مجھے مسلمان کر لو، میں سمجھ گیا ہوں۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے بھی لے کر چلو مصعب بن عمیر کے پاس، اور مجھے بھی لے کر چلو معاذ بن جبل کے پاس، اور مجھے بھی اسلام کے لیے کلمہ پڑھواؤ، کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کس کی ذات ہے؟ تو یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ بڑا اہم کارنامہ تھا، بہت بڑا کام تھا کہ برائی کو مٹانا، برائی کو مٹانا، برائی کو ختم کرنا۔ بھائی تو اس کارنامے سے آپ لوگ بھی یہ بات سیکھیں گے، اگر آپ کے گھر میں کوئی تصویر کی چیز ہے تو اپنے گھر والوں سے کہیں امی تصویر گھر میں رکھنا اچھا نہیں ہے، تصویر گھر میں لگانا، جانوروں کی تصویریں بھی گھر میں نہیں رکھنا، جیسے بعض چھوٹے چھوٹے پرندے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، گھر میں لاتے ہیں آپ، کھلونے ٹائپ کے پرندے ہوتے ہیں نا، تو ایسے کھلونے بھی گھر میں نہیں رکھنے چاہیے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں گاڑیاں لے کر آؤ، جہاز لے کر آؤ، موٹر سائیکل لے کر آؤ، وہ ان سے کھیلو، وہ کھلونے اچھے ہیں، ان سے کھیلو، لیکن چھوٹے چھوٹے پرندے جانور بنے ہوئے جو ہوتے ہیں ان کو لا کر گھر میں کھیلنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے میں نے دیکھا کہ ایک جگہ جانا ہو، دیکھا کہ بچے کے سامنے چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، اس میں گائے بھی تھی، اس میں بلی بھی تھی، اس میں کتا بھی تھا، اور اس میں ایک گندا جانور بھی تھا جس کا نام لینا بھی گناہ ہے، گندا جانور جس کا نام لینا بھی گناہ ہے وہ بھی تھا۔ میں نے اس گھر والوں کو کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہو، اتنی غلط چیز اپنے گھر میں لائے، وہ جس جانور کا میں نام بھی نہیں لے سکتا، اتنا گندا جانور ہے۔ تو فوراً اسی وقت تھیلی میں ڈلوا کر کچرے کے ڈبے میں پھینکوائے،
فوراً میں نے کہا بھائی جو ناجائز اور حرام ہے اس میں کتا بھی ہے، اس میں بلی بھی ہے، اس میں گائے بھی ہے، اس میں بکرا بھی ہے، چھوٹے چھوٹے جانور. اس میں ایک گندا جانور ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا حرام ناجائز، اس کا میں نام بھی نہیں لے رہا، وہ جانور بھی تھا. تو سمجھایا، فوراً انہوں نے تھیلی میں آگے پھینکی. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے واقعے سے آپ کو یہ چیز سیکھنے نہیں چاہیے کہ آئندہ گھروں میں تصویر والی چیزیں گھر میں نہیں. گھر والوں سے کہیں امی ایسی چیز لینا جس پر تصویر ہو. جیسے آپ مثال ہے کپڑے لینے گئے، میں تو آپ سے کہتا ہوں پینٹ شرٹ مت پہنو، پینٹ شرٹ مت پہنو، کیونکہ شرٹ پینٹ شرٹ یہ انگریزوں کا لباس ہے، قمیص شلوار یہ مسلمانوں کا لباس. اب جیسے عید آ رہی ہے، عید کی تیاری پر انشاءاللہ ہم 1-2 دن میں آپ کو بیان کر کے سکھائیں گے کہ عید کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے. تو ایسے کپڑے بھی نہیں لینے چاہیے جس میں تصویر بنی ہوئی ہو، ایسے کپڑے بھی، ایسی شرٹ بھی نہیں لینی چاہیے جس میں تصویر بنی ہو. بس اگر ہے تو اس کو پھینک دو، اس کو پھینک دو. ایسے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے جس میں تصویر ہو. تو حضرت معاذ بن جبل کی جو واقعات تھے وہ ابھی چل رہے ہیں، انشاءاللہ آگے اور سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ.